لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عزیزان گرامی، رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اس کی پہلی رات ہم گزار چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہم سب نے سن رکھا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا شد مئزرہ وأحیا لیلہ وأیقظ اہلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے آپ کو تیار کرتے اور مکمل اہتمام اور مکمل اس حشرے کی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے خود بھی راتوں کو جاگتے، اپنے اہل خانہ کو بھی راتوں کو جگاتے۔ حدیث میں جو لفظ ہے نا شد مئزرہ، اپنے کمر بند کو کس لیتے، یہ ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کوئی بھی کام جب لگن کے ساتھ اہتمام سے کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی بھی رکاوٹ آڑے نہیں آتی۔ وہ اپنے مقصد کو لینے کے لیے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہر طرح کی کوشش کر گزرتا ہے۔ آخری عشرہ جس میں قدر کی رات ہے، ظاہر بات ہے اس کو حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، ہمارا مقصود یہی ہے کہ ہم اللہ سے جہنم سے آزادی لے لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا کہ اگر تو آخری عشرے میں قدر کی رات کو پالے تو یہ دعا پڑھتے رہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ میں آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیجئے۔ اب اس دعا کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا مقصود اللہ کی بخشش اور مغفرت لینا بھی ہے۔ جہاں قدر کی رات کو پانا ہمارا مقصد ہے، اللہ کی جو جہنم سے آزادی کا پروانہ لینا ہمارا مقصد ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کی مغفرت اور اس کی درگزری لینا ہمارا مقصد ہے۔ یہ وہ سارے مقاصد ہیں جو اس عشرے کے مقاصد ہیں۔ اس عشرے کے مقاصد کو لے کر شد مئزرہ، اپنے آپ کو کمر بستہ کر لینا، کمر بند کر لینا، اپنے آپ کو محتاط کر لینا، اپنے آپ کو اس سارے مقاصد کے حصول کے لیے تیار کر لینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خصوصی تلقین فرمائی اور خود یہ کام کر کے دکھایا۔ تو عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہی ہے کہ ہم سب انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس عشرے میں اپنے مقاصد کو، جو مقاصد میں نے 3 مقاصد ذکر کیے ہیں، سب سے پہلا کیا ہے؟ قدر کی رات کو پانا۔ دوسرا مقصد وہ جہنم سے آزادی لینا۔ تیسرا مقصد اللہ کی بخشش، اس کی مغفرت کا حصول اور اس کی رضوان، اس کی چاہت اور اس کی خوشنودی کو لینا۔ یہ وہ سارے مقاصد ہیں جو اس عشرے کے مقاصد ہونے چاہیے، اور ان مقاصد کو لے کر ہم سب نے انشاءاللہ شغل کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔ انشاءاللہ ہم نے اپنے آپ کو اس سارے کاموں پہ اس مقاصد کے حصول کے لیے لگانا ہے، اور اس کے لیے جو بھی ہم سے بن پڑا، جو بھی ہم سے ہو سکا، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ خاص طور پر جو فرائض ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دن کی جو عبادات ہیں، اس کے ساتھ خاص طور پر کیونکہ قدر کی رات، لیلۃ القدر، اس کا تعلق رات کے ساتھ ہے۔ رات کا قیام، رات کی دعائیں، رات کا قرآن مجید کا پڑھنا، رات کا خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں یہ رات کے ساتھ ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی راتوں کو بھی مزین کریں گے، اپنے دنوں کو بھی مزین کریں گے۔ اللہ کرے ہم ایسا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔